قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو آج سورہ مریم کی آیت نمبر 18 سے بیان ہے کہ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جب وہ مشرق کی جانب چلی گئیں تو مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو اب جب حضرت مریم نے خلوت میں تنہائی میں اپنے پاس ایک بے ریش نوجوان کو دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئیں، کیونکہ فرشتہ انسان کی شکل میں تھا، بشر کی صورت میں، جس کا پیچھے ذکر گزرا۔ اب وہ ڈر گئیں، گھبرا گئیں، خوفزدہ ہو گئیں۔ فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی ایک عورت ذات جب تنہائی میں انہوں نے ایک مرد کو دیکھا کہ ایک مرد ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی اگر تجھے کوئی خدا کا ڈر یا خوف ہے تو یہاں ایک عورت کے پاس تو کیا کر رہا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ تو اب اس بات سے بھی حضرت بی بی مریم کی پاکیزگی اور آپ کے تقوی اور آپ کی پاکی کا پتہ چلتا ہے، پاک دامنی کا، کہ آپ نے چیخ و پکار نہیں کی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تاکہ اس واقعے کی کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ آپ نے یہ فرمایا قال انما انا رسول ربک، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب حضرت مریم خوف زدہ ہوئیں تو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو کہا، یعنی جس کو تم ایک مرد سمجھ رہی ہو، میں تو ایک فرشتہ ہوں، مجھے تو تیرے رب نے بھیجا ہے یہاں پر، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں فرشتہ ہوں اور تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یعنی کہ تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اے مریم مجھ سے ڈر نہ، میں ایک فرشتہ ہوں اور مجھے تیرے رب نے بھیجا تیرے پاس۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں تجھے ایک ستھرا اور پاکیزہ ایک پاک بیٹا عطا کروں، میں تجھے بیٹا دوں۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں وہ اللہ کے کچھ کام ایسے ہیں جن کو اپنی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ بعض اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، مثلا کسی کو بیٹا دینا، حالانکہ حقیقتاً بیٹا دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اب حقیقت میں تو بیٹا عطا کرنا یہ خدا کا کام ہے، مگر جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے مریم مجھ سے نہ ڈر، نہ گھبرا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے
ایک پاکیزہ اور ستھرا اور پاک صاف بیٹا عطا کروں جو ان سے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتی ہیں، حالانکہ بیٹا دینا خدا کا کام ہے، بیٹا دینا جن سے یہ اللہ کا کام ہے، مگر جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں۔ ان کے یہ کہہ دینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے حقیقی یہ دینے والے پیدا کرنے والے نہیں، وہ تو خدا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، مگر منسوب کیا جا سکتا ہے اپنی طرف جن سے۔ تو اللہ کے بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا بھی صحیح۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو جنت عطا فرمائی، کتنے لوگوں کو جنت عطا فرمائی ان کے مانگنے پر یا ان کی خواہش پر، یا مختلف جو واقعات احادیث میں آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور جنت دے سکتے ہیں، حضور جنت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں وہ اولاد بھی دے سکتی ہیں، اولیاء اللہ اولاد دے، حالانکہ جنت دینا اصل میں تو خدا کا کام ہے، اولاد دینا، بیٹا دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، مگر اس کو اولیاء اللہ کے بندوں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مریم میں تمہیں ایک ستھرا اور پاکیزہ بیٹا عطا کروں، مجھے اس لیے بھیجا گیا تمہاری طرف جن سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے جس کو چاہیں اولاد عطا فرما سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ وہ طاقت ان کی ذاتی ہے، وہ عطا کرنا ان کا ذاتی ہے، نہیں، ان کو خدا نے دی ہے، ان کو وہ طاقت خدا نے دی ہے، ان کو وہ اجازت خدا نے دی ہے۔ تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جس کو چاہیں اولاد عطا فرما دیں، جس کو چاہیں بیٹا عطا فرما دیں، جنت عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی۔ اصل حقیقی تو یہ طاقت اللہ کے پاس ہے، یہ اجازت اللہ کے پاس ہے، یہ دینے والا خدا ہے، مگر آگے اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنے خزانے تک رسائی دے دے۔ میں اپنی تجوری کی چابی جس کو مرضی دے دوں، جاؤ جا کے تم بھی کھول لو، نکالو اس میں سے جو نکالنا ہے، میری اجازت سے، میری دی ہوئی طاقت سے، میری دی ہوئی اجازت سے، میری دی ہوئی اس تجوری کی چابی سے کھولو اس تجوری کو۔ تو اللہ کے رسول جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں بیٹا دے دیں، اولیاء اللہ جس کو چاہیں جنت دے دیں، بیٹا دے دیں۔ یہ طاقت دی ہوئی خدا کی ہے، یہ طاقت دی ہوئی خدا کی ہے، اور یہ اجازت دی ہوئی خدا کی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے۔ تو آپ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی یا اجازت دی تھی، حضرت بی بی مریم کو بیٹا عطا کیا، بیٹا عطا کیا۔ تو اللہ اپنے بعض بندوں کو یہ طاقت اور یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں بیٹا عطا فرما دیں۔ اللہ جس کو بھی یہ طاقت عطا فرمائے، جس کو بھی یہ اذن عطا فرمائے، یہ اجازت عطا فرمائے جان سی ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا آیت نمبر 20، قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں۔ یعنی یا اللہ
مجھے میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، تو کیسے میرے بیٹا ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، آپ کے رب نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بی بی مریم نے آگے یہ بات کہی، پہلے تو وہ یہ حیران ہوئی اس کو دیکھ کر کہ یہ تنہائی میں میرے پاس یہ مرد کہاں سے آ گیا۔ اب انہوں نے بتایا کہ میں مرد نہیں، میں تو ایک فرشتہ ہوں جو تیرے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے پاک اور صاف بیٹا عطا کروں۔ تو اب بی بی مریم نے انہوں نے کہا کہ بھئی میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کبھی کسی نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ اب میرے لیے یہ آسان ہے، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور اس کام کا تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو یہ بات بتائی کہ بھئی آپ ڈریں نا، کہ آپ تنہائی میں دیکھ رہی ہیں کہ ایک مرد آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے اور آپ خوفزدہ ہو گئی ہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ تو اب بی بی مریم حیران ہوئی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر نکاح کے اور بغیر خامد شوہر کے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، مجھے تو کبھی کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ میرا کوئی نکاح ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو میرے ہاں لڑکا پیدا ہونے جا رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہوگا، کیونکہ آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ یہ اس کے لیے سب آسان ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ لوگ محتاج ہیں اس چیز کے کہ کسی عورت کو اس کا مرد ہاتھ لگائے یا نکاح کرے، اس کے بعد اس کی ہاں اولاد ہوگی۔ اللہ کے لیے اس بات کی کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ جس کے لیے چاہے اس کی ہاں اولاد ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جو چاہے پیدا فرما دے، جیسے چاہے پیدا فرما دے، جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ اس نے کہنا ہے ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ اس لیے پریشانی کس کی ہے؟ اب اللہ کو کسی کام کے لیے کسی چیزوں کی یا کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ کسی مرد کا ملاپ ہوگا یا نکاح ہوگا تو اب اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، نہیں۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے، اور نہ اس کے کسی کام میں دیر لگتی ہے، بس اس کو اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا۔ وہ ادھر کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، ادھر وہ کام ہو جاتا ہے کہ بس ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی ولادت کو
یہ جو لڑکا پیدا ہونے جا رہا ہے، یہ جو بیٹا ہم تمہیں دینے جا رہے ہیں، اس بیٹے کی ولادت کو اپنے وجود اور اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہے۔ یہ جو ہم تمہیں بیٹا دینے جا رہے ہیں نا، اس لڑکے کی ولادت کو اللہ اپنے وجود اور اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہے۔ یہ میری رحمت ہوگی، یہ میری قدرت کی نشانی ہوگی، میرے وجود کی نشانی ہوگی کہ کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی، 1 سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، اگر وہ چاہے بی بی مریم کے، ٹھیک ہے، ان کے وہاں باپ نہیں تھا، مرد نہیں تھا، تو اس چیز کا اللہ فیصلہ فرما چکا ہے۔ اے مریم، بھائی وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے، یہ یہاں تو باپ نہیں ہے، وہ چاہے تو باپ بھی نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو تو پھر بھی پیدائش ہو جائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، نہ باپ ہو نہ ماں ہو، وہ پھر بھی پیدا ہو جائے۔ تو جس کام کا وہ فیصلہ کر لے، اس کام کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کام کا وہ فیصلہ کر لے، بس اس نے سوچ لی ہے اب یہ لڑکا ہوگا۔ بے شک اے مریم، تجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تیرا نکاح نہیں ہوا، نہ تو کوئی بدکار عورت ہے، تو پاک صاف پاکیزہ صاحب تقوی عورت ہے، بس تجھے تیرے بیٹا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس پھر وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی، قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔